ایک عورت کسی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور محل میں کام کرنے نہ جا سکی۔ اس عورت کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تو بیمار ہوں، اس لیے کچھ دنوں کے تم صفائی کرنے کے لیے جاؤ اور میرے حصے کا محل میں جا کر کام کرو۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل میں چلا گیا۔ اتفاق سے جب وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا، اچانک ادھر سے بادشاہ کی بیٹی کا گزر ہوا۔ اس نوجوان کی نظر جب حسین و جمیل شہزادی پر پڑی تو اس کا دل بے اختیار تڑپ اٹھا اور وہ شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آ گیا مگر دل کو قرار نہ ملا۔ اس نے رات جا کر صبح کے انتظار میں گزار دی اور دوسرے دن جب وہ محل میں گیا تو اس کی پہلی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح محبوب کی زیارت ہو جائے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ ادھر اس کی ماں کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا، بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد تم بادشاہ کے محل میں نہ جانا۔ اس کی جو چوٹ اسے لگی تھی اسے ایک پل بھی قرار نہ آنے دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ چارپائی پر آ گیا۔ ماں نے جب بیٹے سے پوچھا کہ تجھے ایسا کیا ہوا ہے جس سے تیری حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو اس نوجوان نے ہمت کر کے ماں کو سارا قصہ سنا دیا۔ ماں بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا تو اپنی حیثیت سے کہیں بڑی خواہش کر بیٹھا ہے، بیٹا اسے بھول جاؤ، کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ہم غریب لوگ۔ اس نے کہا، ماں میں سب جانتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا عشق سچا تھا۔ ادھر شہزادی کے دل میں بھی کچھ جستجو پیدا ہوئی۔ دوسرے دن شہزادی لڑکے کی ماں سے پوچھ ہی لیا، جب تم بیمار تھی تو ایک جوان جو محل میں صفائی کے لیے آتا تھا وہ کون تھا؟ تو ماں نے اسے بتا دیا کہ وہ میرا بیٹا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو ماں شہزادی کو بتانے سے گھٹن محسوس کرتی تھی تو شہزادی نے اس کو بتانے پر مجبور کر دیا۔ تو ماں نے شہزادی کو سب سچ بتا دیا۔ وہ ایک نظر تجھے دیکھ کر تیرا عاشق ہو گیا تھا، اس کی خواہش تھی کہ دوبارہ تجھے دیکھے، مگر تم اسے نظر نہیں آئی اور اب وہ موت کے قریب ہے۔ شہزادی نے جب ساری بات سنی تو میں چاہوں بھی تو اس کی نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں میں کسی بھی طرح اس کی خواہش پوری کر سکتی ہوں جو ہچکچاتا ہے۔ بس اسے گھر جا کر یہ کہہ دو اپنا بھیس بدل کر شہر کے دروازے پر بیٹھ جائے اور اگر کوئی اسے کھانے پینے کو کچھ دے تو کھا لے، ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا نام کا ورد پکارے۔ اس طرح لوگ سمجھیں گے کہ کوئی مخلص اللہ والا ہے اور اس کا چرچا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے۔ اس طرح میں بھی اپنے باپ سے کہوں گی کہ شہر کے باہر ایک فقیر آیا ہے اور مجھے اس کی زیارت جانے دیں۔ اس طریقے سے جا کر میں آپ کے بیٹے کی خواہش پوری کر سکتی ہوں، شاید اسے قرار مل جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ لڑکے کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کا بیٹا فقیروں کا بھیس بدل کر شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا اور چند ہی دنوں میں اس کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب خبر محل تک پہنچی تو شہزادی نے بھی اپنے باپ سے عرض کی کہ مجھے بھی اس فقیر کی زیارت کرنے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ادھر اس عاشق کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے اللہ والوں کا جھوٹا بیس بنایا ہے اور اتنی عزت اور اتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ادب سے میرے سامنے کھڑے ہیں، تو جو لوگ سچ میں اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا مقام ملتا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر صبح یک اس کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ اللہ والا ہو چکا تھا۔ شہزادی جب صبح اس کی زیارت کو پہنچی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو اس نوجوان نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے پوچھا، اب تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تجھے کیا دیکھوں، تیرا حسن و نجاستوں وسے بھرا ہے، جنت کی وہ حور بھی بیٹھی ہے، اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں سے پاک ہے اور اس کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور کہنے لگی، میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے، جو تجھے نظر آ رہا ہے اب مجھے دکھا۔ اس نوجوان نے کہا، اگر تجھے بھی اس طرح زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کی اور وہ نوجوان عارف بن گیا اور وہ شہزادی عارفہ بن گئی۔ عشق حقیقی کی حقدار بس ذات خدا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی اس طرح کے مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔